لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور ادھارن کی مناسبت سے سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری جمع ہونے کو بھی قبول فرما دے اور یہ جو یہاں کام شروع ہونے جا رہا ہے جو شروع ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دل سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں رحمتیں عافیتیں نازل فرمائیں اور ہر طرح کی رکاوٹوں سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے آفتوں سے بلاؤں سے حسد کرنے والوں کی نظر سے جادو ٹونا کرنے والوں کی جادو ٹونا سے بری نظر لگانے والوں کی بری نظر سے اس کاروبار کی کاروبار والوں کی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ بندوں جو نعمتیں تمہیں ملتی ہے ان نعمتوں پر تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری اس نعمت میں ترقی اور اضافہ کرے گا. آج ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس لیے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری نعمت بڑھ جائے میرا مال بڑھ جائے اس میں برکت ہو جائے. سب یہی چاہتے ہیں. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے مال پر دیکھ کر گال ٹپکائیں یا حسد کریں یا شکوہ شکایت کریں. اس کا حل یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ قلیل من عبادی الشکور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ناشکرے بہت زیادہ ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایگزامپل 1000 نعمتوں سے نوازا ہے, ویسے تو ان نعمتوں کا شمار ہی نہیں, لیکن مان لیجیے 1000 نعمتیں میرے پاس اور میری زندگی میں وقتی طور پر کوئی پرابلم آ گیا, کوئی پریشانی آ گئی,
بچہ بیمار ہو گیا، کاروبار اوپر نیچے ہو گیا، تو ہمارا حال یہ ہے کہ وہ 1000 نعمتوں سے فوکس ہٹ کر اس ایک پرابلم پر آ کر میری نگاہ اٹک جاتی ہے، میں رونا شروع کر دیتا ہوں، شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آنا ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ ناشکرا ہے، پھر اس ناشکری پر اللہ اپنی نعمتوں کو روک دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ اللہ نے جس کو جو نعمت سے نوازا ہے وہ اس نعمت پر جتنا خوش ہوگا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بس ہم حسد کرتے ہیں، جیلسی کرتے ہیں، دوسرے کے مال کو دیکھ کر رائے ٹپکاتے ہیں، نہیں ہجر ہے اچھا، شاعر کہتا ہے نہیں ہجر ہے اچھا، نہیں وصال ہے اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا۔ اللہ بندے کو جس حال میں رکھے بندہ اس پر جتنا خوش ہوگا اللہ اس کی نعمت میں اتنی برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آج جیسے کہ یہ اس کا افتتاح ہے، ادگھاٹن ہے، اس موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جن کا بھی یہ کاروبار ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس دنیا کا سب سے پہلا بول کیا ہے؟ اس دنیا میں جو سب سے پہلی بات بولی گئی وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، قرآن شریف میں ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پتلے کے اندر اپنی روح ہوگی، اس کے اندر جی اور حیات آ گئی۔ تو آدم علیہ السلام میں سب سے پہلے جب حیات آئی، زندگی آئی، تو ان کو چھینک آئی، تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اس دنیا کا سب سے پہلا بول اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور قرآن شریف میں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جنتیوں کا سب سے آخری بول بھی اللہ کا شکر ہوگا۔ دنیا کی شروعات بھی اللہ کے شکر سے اور جنت کا اینڈ بھی اللہ کے شکر سے۔ اب یہ جو بیچ کا وقفہ ہے اس میں جو بندہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کی دنیا کو بھی کامیاب بنائیں گے اور آخرت کو بھی کامیاب بنائیں گے۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ، ہمارے بہت سارے نوجوان شکایت کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہے کہ جب وہ گھر میں رہتے ہیں تو ان کو گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے، باہر نکلیں گے، دوستوں یاروں میں نکلیں گے، چائے کی لاری پر بیٹھیں گے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھیں گے، بولیں گے دوستوں میں بہت اچھا لگتا ہے، گھر میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو گھر میں کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ باہر اچھا لگتا ہے، دوستوں میں اچھا لگتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے، گھر میں بولتے ہیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو کیوں گھر میں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا ربنا عذاب النار وقنا ربنا عذاب النار اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، معافی مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ جو نیا کاروبار اور کام شروع ہوا ہے اس میں خوب برکتیں، رحمتیں، عافیتیں، عنایتیں نازل فرما۔ یا اللہ اس کام میں خوب برکتیں نصیب فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اس کاروبار کی ہر طرح کے فتنے سے، فساد سے، ایکسیڈنٹ سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ہر طرح کی ظاہری باطنی فتنوں سے، جادو ٹونا کرنے سے، نظر لگانے سے، ہر طرح کے فتنوں سے اس کاروبار کی، کام والوں کی اور جتنے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، جتنے ورکر کام کر رہے ہیں، سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، حلال عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایسا لقمہ جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے، ایسے حرام لقمے سے، ایسی حرام روزی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں سب کی روزی میں برکت عطا فرما، سب کے گھر میں برکت عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا، جہنم کا نمونہ بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی پوری حفاظت فرما، امن، چین، سکون اور عافیت نصیب فرما۔ نفرتوں کے ماحول سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ ساری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ معصوم بچوں کا واسطہ دیتے ہیں، حالات کو ختم فرما، امن نصیب فرما، نفرتوں کے ماحول سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے جان مال، عزت، آبرو، کاروبار، ہر طرح کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت
حفاظت فرما یا اللہ امن نصیب فرما دلوں کی نفرتوں کو ختم فرما یا اللہ جو امن کے طلبگار نہیں ہیں نفرتیں پھیلاتے ہیں یا اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت مقدر ہے ہدایت نصیب فرما ورنہ ایسے لوگوں کو چن چن کر تباہ و برباد فرما تہس نہس فرما امن اور شانتی والا ماحول ہم سب کو نصیب فرما ہم سب کو سچا پکا دیندار بنا نمازی بنا شریعت سنت کا پابند بنا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما سچا عشق نصیب فرما سنتوں والا بنا ہمارے چہروں کو سنتوں والا بنا یا اللہ مانگنا نہیں آتا ہے دن مانگے نصیب فرما ایسے مبارک موقع پر ایسے ابتدا اور ادھاٹن کے موقع پر ہمارے بزرگوں نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ ہم سب کو نصیب فرما جب سے دنیا بنی ہے جتنی دعائیں مانگی گئی مانگی جا رہی ہے قیامت تک مانگی جاتی رہے گی ان سب دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور و مقبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين